بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار۔ حضرت ابو سلمہ کی روایت میں ہے ابو اسید الساعدی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار بنو النجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھرانوں میں سب سے اچھا جو گھر ہے، اچھا خاندان ہے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نجار ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیبت کے متعلق چیزیں ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ عبارت ساتھ میں ترجمۃ الباب لا کر یہ روایت ذکر کر رہے ہیں بہترین گھر انصار کے، خیر دور الانصار بنو نجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی تعریف فرمائی۔ بظاہر غیبت کے ساتھ اس کا تعلق معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے کہ جب کسی ایک کی آپ تعریف کرو اور دوسرے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، تو یہ ناگوار گزرنا اگر شرعی پیمانے پر ہے تب تو آپ کا کسی ایک کی تعریف کر کے دوسرے کی تعریف نہ کرنا یا ایک کی تعریف کا حسر کر کے دوسروں کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ذکر کا اخاک بما یکرہ یہ شامل نہ ہو رہا ہو، یعنی آپ کسی کی تعریف کر رہے ہو، جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو نجار کی تعریف فرمائی، یہ قبیلہ انصار کے قبیلوں میں سب سے زیادہ سخاوت والا بھی، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی ان کی تھی۔ یہ چند چیزیں جمع ہوئی تھی، اور دینی اور دنیاوی اور خاندانی سماجی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس قبیلے نے، صحابہ کرام کی اس جماعت نے بنو نجار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے سلوک فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہے تنسیس الشیء ما ادا کی نفی نہیں کرتی ہے، آپ کسی ایک کی تعریف کرو تو دوسروں کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ عام احوال میں عمومی طور پر جب آدمی کسی ایک کی تعریف کرتا ہے اور اس موقع پر وہاں لوگوں کے سامنے وہ باتیں بھی پیش آئی ہو کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہے، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تعریف، یا ہماری طرف سے بھی کبھی اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، محنتی ہے، سلیقہ مند ہے، کوئی واقعہ پیش آیا، اس نے سلیقے سے اس چیز کو کیا، اب آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی فلانا طالب علم اس نے بڑی اچھی سلیقے کے ساتھ بات کر رہا ہے، سلیقے سے کام کر رہا ہے، تو یہ اس کی تعریف، دوسروں کی نفی مقصود نہیں ہے۔ تنسیس الشیء کسی ایک کی تنسیس کر دینا کہ فلانا طالب علم یہ ما ادا کی نفی نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ما ادا کی نفی بھی مقصود ہوتی ہے کہ دیکھیے تم اس طرح کر رہے ہو اور وہ اس طرح کر رہا ہے، تو درسگاہ میں کثرت سے اس طرح پیش آتا ہے، ماں باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی لڑکے نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، تو کبھی دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے تعریف کی جائے تو اب سامنے والوں کو حقیقت میں وہ تعریف کے قابل ہے، اور آپ کے لیے ما یکرہ نہیں ہے، آپ کو اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس کی خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن محض کبھی کبھار حسد پیش آ جاتا ہے، ترجیح دینے کو پسند نہیں کرتے ہیں، گراں گزرتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جب آپ کا منشا کسی ایک کی تعریف کر کے یا تو دوسروں کی ہت نہیں بتلانی ہے، کمی نہیں بتلانی ہے، یا یہ کہ محض کسی کی تعریف کرنا مقصود ہے اور وہ قابل تعریف وہ چیز اس سے ہوئی بھی ہے، تو اب یہاں تنسیس الشیء ہو رہا ہے، کسی ایک چیز کی ما ادا کی نفی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، صرف یہ ہے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کبھی کبھار آپ کسی ایک کی تعریف کریں اور دوسروں کی تنقیص لازم آ رہی ہو، اور حقیقت میں وہ تنقیص والے نہیں بھی ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں فرمایا، لیکن دوسرا پہلو کہ ایک آدمی نے کوئی اچھا کام کیا، اب دوسروں کو برا لگ رہا ہے، اس بنیاد پر آپ اس آدمی کے اچھے کام کی تعریف نہ کریں، تو یہ تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو ذکر کیا کہ کبھی کبھار آپ کسی کی تعریف اس کے کام کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور یہاں لفظ خیر بھی ذکر فرمایا، تقابل بھی فرمایا، تو تقابل میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جب بھی اللہ کے دین کے لیے سیدھ دینے کی آئی، ابو بکر نے سب کچھ پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک نے جو آپ کو غنا دیا تھا اس کے مطابق وہ کرتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی مختلف مواقع پر تعریف فرمائی. اس سے حضرت عمر اور حضرت عثمان وغیرہ ان حضرات کو کچھ برا نہیں لگا. اچھا، اسی طرح ایک چیز اور پیش آئی تھی جو اس سے پہلے روایت آ چکی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، شروع میں نہیں ہے، مکی دور میں نہیں ہے، بعد میں پھر ہجرت کر کے آئے. فتح مکہ سے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن بڑے سمجھدار تھے، انتظامی امور میں بڑے مدبر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر ان کو امیر بنایا اور ان کے ماتحت حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں بہت پسندیدہ ہوں. تو انہوں نے حضور سے پوچھ لیا کہ آپ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا اور دوسرے صحابہ کا نام لیا، ان قبائل کا نام لیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کئی لوگوں کے نام لینے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میرا تو اب نام آئے گا ہی نہیں، جتنا اور میں یہ کروں گا اتنی تاخیر ہوگی، تو سوال ہی آپ نے بند کر دیا. تو کبھی کبھار آدمی کو ایک کام کر کے اس کے دل میں اپنی افضلیت ہوتی ہے. بزرگوں کی مجلسوں میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے. تو کبھی کسی موقع پر جزوی تعریف کسی کی ہوتی ہے، وہ کلی نہیں ہوتی ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو مسلسل لگا ہوا ہے استقامت کے ساتھ دین کے اندر، اس کی تعریف نہ بھی ہو تو یہی سب سے بڑی چیز ہے اس کے حق میں کہ اللہ پاک نے اس کو استقامت نصیب فرمائی. تو خیر، بنو نجار والے یہ حضرات دین کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خدمت گزار، رشتہ بھی لگا ہوا تھا، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ وابستہ تھی. تو آپ نے ان کی تعریف فرمائی تو یہ بتلایا کہ کسی کو اگر برا لگ رہا، کسی کو برا لگنے کی دو شکلیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی جو حیثیت ہے اور اس نے بھی کوئی کام کیا ہے، آپ اس کے کام کا تذکرہ نہ کرو کبھی بھی، اور دوسرے کا کرو اور وہ بھی کام کر رہا ہے، تب تو اس کو برا لگے گا. اور یہ بھی عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی کی بے عزتی کرنی مقصود ہوتی ہے سیاسی دنیا میں، سماجی دنیا میں، تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ جس کی تعریف نہ کرنی ہو یا جس کی تعریف کم کرنی ہو، جس نے کم کام کیا لیکن دوسرا جس نے کیا بھی ہے لیکن اس سے کوئی بغض اور عداوت ہے، تو کبھی کبھار آپ ان کی تعریف جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو کہ دیکھو ہم اتنا کرتے ہیں، ہمارا نام نہیں لیا جا رہا ہے اور اس نے تھوڑا سا کیا اور اس پر، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بیلنس بتلانے کے لیے عجیب و غریب ہر مسئلے کے اندر ایسی حکمتیں، ایسی پوشیدگیاں ہیں جو بیلنس اور اعتدال قائم کرتی ہے اور سماجی زندگی کے جھگڑوں کو ختم کرتی ہے. اب آپ کسی کی غیبت کرنے سے منع فرمایا اور اس ضمن کے اندر غیبت تو نہیں ہو رہی ہے لیکن کسی کی تعریف کسی کو تکلیف دہ ہو رہی ہے، تو کسی کو تکلیف دہ ہو رہی ہے اگر وہ معقول ہے تب تو نہ کی جائے، لیکن غیر معقول ہے، محض حسد کی بنیاد پر یہ تعریف پسند نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر اس کی تعریف نہ کی جائے جس نے کام کیا ہے. جیسے بنو نجار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بڑا اعتدال قائم فرمایا. اور دوسری روایتوں میں آپ سن چکے ہیں، ہر قبیلے کا نام لیا آپ نے. باب ما یجوز من اغتیاب اہل الفساد والریب، ایسے لوگ جو فسادی ہے اور شریر ہے، شکوک اور شبہات ڈالنے والے ہیں، یہ منافقین کی عادت ہوتی تھی اس طریقے سے تہمت لگانے والے، ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے. یعنی اب ایک طرف غیبت سے منع فرمایا، دوسری طرف ایک آدمی سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کی غیبت کی جائے، یعنی اتنے درجے کی غیبت کی جائے جو لوگوں کو بچا لے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت سن ہی چکے ہیں، آپ حضرت عائشہ نے خبر دی کہ ایک صاحب نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ عیینہ ابن حصن تھے جس وقت وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ان کے احوال کو ذکر کیا. کبھی مسلمان ہو اس کے باوجود اس کی کوئی خصلت ایسی ہو کہ لوگوں کو مطلع کرنا ضروری ہے. ایک آدمی ہوتا ہے کسی کو 100 روپے دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو 1000 دیے. اس طریقے کی باتیں بناتے ہی رہتے ہیں، پڑھی کے چھوڑتے ہی رہتے ہیں کچھ لوگ. تو ایسے لوگوں کے متعلق اب یہ ہے، ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی کو کہا کہ ہمارے یہاں نا ہم 25,000 پاؤنڈ آپ کو دیں گے. اب وہ یہاں انڈیا میں تھے، بیمار تھے، بولنے کا کچھ ذہن میں نہیں رہتا تھا. اب وہ صاحب آئے اور آ کر مجھے کہا کہ مولانا ایک جگہ مجھے جانا ہے، وہاں سے 25,000 پاؤنڈ. میں نے کہا انڈیا میں ہو کہ انگلینڈ میں ہو آپ؟ تو کہا نہیں، انہوں نے پاؤنڈ کہا ہے. میں نے کہا کس نے؟ تو کہا فلاں نے. میں نے کہا دیکھیے وہ بیمار ہے،
وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ پاؤنڈ اور روپیے کا لفظ ان کے بولنے میں کوئی، وہیں رہتے تھے تو برسوں سے پاؤنڈ بولتے ہوئے، انڈیا میں بھی وہ پاؤنڈ بولتے ہیں، تو 25,000 روپیے سمجھنا، اور وہ بھی ملے تب۔ خیر گئے، انہوں نے لفافے کے اندر ان کو 2500 روپیے دیے۔ اب وہ آئے میرے پاس، میں نے کہا مجھے تو معلوم ہی تھا، کہا کہ لیکن اب وہ لوگوں کے سامنے یہی کہنا ہے کہ فلاں نے کو 25,000 پاؤنڈ دیے۔ میں نے کہا سننے والے بھی جانتے ہیں ان کو، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس طریقے سے بھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھا پیسوں کا معاملہ ہے، امانت کا معاملہ کبھی ہوتا ہے۔ انہی کے متعلق ایک صاحب نے مجھے یہ کہہ دیا ایک مرتبہ کہ مولانا وہ جو رقم کوئی بولے کسی چیز کی، کسی کے متعلق، تو آپ ان پر بھروسہ مت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے، یا بتکلف وہ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے۔ خیر پہلے تو ایسا ہی کرتے تھے، بعد میں عمرہ کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ بھول جاتے تھے۔ تو اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کے ایک رشتہ دار ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھول میں بولتے ہیں یا قصدن بولتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق اسی طریقے سے معاملہ کرنا ہے آپ کو کسی سے۔ ایک آدمی نے آپ کو کہہ دیا کہ فلاں آدمی سے معاملہ کرتے وقت محتاط رہنا، تو یہ ضروری ہے۔ آج کل اس قسم کی چیزیں بہت، شادی کا مسئلہ ہوتا ہے لڑکے لڑکی کا، کسی آدمی سے پوچھتے ہیں، اب اس کو نہیں کروانا ہے تو کوئی نہ کوئی لڑکے یا لڑکی میں ایب لگا دیتے ہیں، اور کبھی صحیح آدمی ہوتا ہے تو کہتا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اس شخص کے متعلق صحابہ کو بتلا دیا، فقال اذن له بئس اخو العشیرہ، اس کو آنے دیجیے، قبیلے کا برا آدمی ہے، او ابن العشیرہ، خیر جو لفظ بھی استعمال ہوا ہو، اخ یا ابن کا مطلب ایک ہی ہے۔ فلما دخل، جب وہ حضور کے پاس آیا، الان له الکلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو وہ فرمایا تھا جو فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ کا بڑا شاندار جملہ ہے، قلت الذی قلت، عربی زبان ہے، اس کے محاورات ہے، مختصر جملوں میں کتنی بڑی اچھی شاندار بات، قلت الذی قلت، آپ نے تو وہ کہا جو کہا۔ ثم علنت له الکلام، آپ نے اس کو بئس اخو العشیرہ کہا، اور اب جب وہ آیا تو اس سے نرمی سے بات کرنے لگے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دے، او ودعہ، اس کا بھی یہی مفہوم ہے، چھوڑ دے، اتقاء شرہ۔ یہ راوی کو شک ہے کہ ودعہ کا لفظ حضور نے فرمایا، اگلے راوی نے فرمایا، یا ترکہ کا لفظ فرمایا، لوگ اس کی فحش کی بنیاد کے اوپر اس سے دور بھاگے۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں گالی گلوچ والے ہی ہوتے ہیں، یا بولنے میں سخت ہی ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ برا آدمی ہوا کہ جس سے لوگ اس کے فحش، اور فحش کا لفظ ہے اس کے بیکار کلام اور اعتدال سے ہٹے ہوئے کلام کی بنیاد پر لوگ اس سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی جائیں گے تو کچھ سنائے دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، بئس اخو العشیرہ۔ اس طرح شادی بیاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ بنت قیس نے، شادی کے متعلق کہ فلاں فلاں کی طرف سے مسئلہ آیا ہے، تو کہا ایک تو سالو غریب ہے ایک تو، اور دوسرا اپنے کندھے پر سے لاٹھی ہی نہیں ہٹاتا ہے۔ اس طرح کے جملے کہہ کر حضرت فاطمہ بنت قیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ ان سے کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا آدمی آپ کو روک رہا ہے کہ ذرا احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا، تو یہ دوسرے کا اس طرح کہنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا، اگر حقیقت میں وہ آپ کی خیر خواہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ باب النمیمۃ من الکبائر، اب ہے چگلی، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اکبر الکبائر، الکبائر حدیث شریف کی مستقل اصطلاح ہے الکبائر، اور وہ کتابیں، وہ روایتیں جن میں گناہ کبیرہ کا ذکر آپ نے فرمایا، محدثین نے اس کو یکجا کیا ہے اور اس کا نام الکبائر رکھا ہوا ہے۔ نمیمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں سے فرمایا۔ ہر وہ گناہ جو متعدی ہوتا ہے، جس کا نقصان ایک سے تجاوز کر کے دوسرے تک پہنچتا ہے، اس قسم کے گناہوں کی مختلف کیفیتیں، مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے ان گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو النمیمۃ من الکبائر، چگلی، یہ بھی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا گناہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کبائر میں سے شمار کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ کبائر میں سے۔ روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، دو آدمیوں کو خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد حیطان المدینہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ سے باہر نکلے تو اس وقت آپ نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے بظاہر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں، حالانکہ وہ بڑے ہیں، یعنی لوگوں کی نظروں میں وہ صغیرہ ہے اور حقیقت میں وہ کبیرہ ہے. یہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں. یہ فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا چغل خوری کرتا ہے. ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ أَوْ سِنْتَيْنِ، پھر آپ نے ایک ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ادھر اور ایک ادھر پائتانے پر اور ایک سرہانے پر رکھ دیا. فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، نہیں 2 آدمی الگ الگ تھے تو ایک ٹہنی لے کر ایک حصہ اس کی قبر پر اور ایک اس کی قبر کے اوپر کر دیا. فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ خشک نہ ہو جائے وہاں تک اس میں سے ذکر ہوتا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خطاب ہے. کپڑا بھی آپ صاف ستھرا پہنے اور نماز پڑھے تو دل لگی ہوتی ہے، اور میلا کچیلا ہو تو وہ دل لگی نہیں ہوتی ہے. تو حضرت نے مختلف چیزوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی یاد کرتی ہے. روایتیں ضعیف ہے لیکن حضرت قاری صاحب نے خطبات کے اندر کئی جگہ پر ان روایتوں کو ذکر کیا ہے. تو یہ روایت بھی لعلہ یخفف عنہما، ہمارے بریلوی حضرات کو کہا جائے کہ بس اتنا ہی ہے، ٹہنیوں کو ڈالنا ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور دوسری چیزیں پھول وغیرہ کا مسئلہ نہیں رکھا. ایک ہے غیبت اور ایک ہے چغلی. غیبت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور نیت فساد کی نہیں تو غیبت ہے، صرف کہہ دینا ہے، چغل خوری نہیں. اور اگر کسی کی برائی آپ نے فساد کی نیت سے کی، دوسرے شخص کو اس کی موجودگی میں بتلائی جائے تو یہ نمیمہ ہے، اور صرف پیٹھ پیچھے کی جائے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. چغلی کے اندر مقصود کوئی بات کہنا ہوتی ہے اور وہ بات کہنا نہیں ہوتی ہے، سامنے والے کو انتقام لینے پر یا سامنے دوسرے کو جس کے متعلق غیبت کی اس کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کرتا ہے. یہ چغلیاں ہی آج کل زیادہ ہوتی ہے اور یہی فتنہ اور فساد کا باعث ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبائر گنا. اس سے پہلے بھی کبائر کے متعلق گفتگو آ گئی جو آپ کو کہا. شیخ عیسی بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے کبائر کی ایک اور تعریف کی ہے. مقاصد شریعت میں انہوں نے جب گناہ صغیرہ اور کبیرہ پر گفتگو ہوئی، اور خاص کر کے شیخ عیسی بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اصل جو یہ بحث چھیڑی وہ تو اس لیے کہ احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر ذکر فرما دیے. اب ہمارے زمانے میں کوئی گناہ ایسا ہے جس کا حدیث شریف میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کی قباحت کے متعلق، یعنی قباحت بڑی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے امت مسلمہ کو. تو ایسے موقع پر اس گناہ کو، یا مثلا کوئی کام کرنا ہے، ایک آدمی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، مولانا فلانا کام کرنا ہے، آیا وہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ گناہ ہے وہ، لیکن کبیرہ ہے یا صغیرہ، اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ حدیث شریف میں جن گناہوں کو ذکر کیا ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو گناہ ہے ان کے متعلق تو شیخ عیسی بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک پیمانہ بتلایا کہ حدیث شریف میں 7 من الموبقات جو ذکر فرمایا، 7 گناہ بڑے ہلاک کرنے والے، ان 7 گناہوں پر غور کرو. حدیث شریف نے جن 7 کا ذکر کیا ہے، اور غور کر کے یہ محسوس کرو کہ ان میں سے ہر ایک سے کتنا نقصان ہوتا ہے، دینی اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے کتنا نقصان ہوتا ہے، مقاصد خمسہ کے اعتبار سے ہر ایک کا کتنا نقصان. حدیث شریف میں تو وہ کبائر بتلا دیے ہیں، اس لیے ان کا کبیرہ ہونا یقیناً ہے، نص سے ثابت ہے، لیکن اس کی علت نکالی جائے اور اس میں غور کیا جائے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں پیش آمدہ کوئی چیز ہے، اس کا نقصان بھی اگر اسی درجے کا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو شیخ عیسی فرماتے ہیں کہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہوں گے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر کبیرہ میں داخل نہیں ہوں گے. تو باب ما یکرہ من النمیمہ، چغل خوری سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا حماز مشاء بنمیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. حمز لمز عیب، چغل خوری، بخیل، نکتہ چی کے لیے ہلاکت ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ سب عیب اور تانے کے معنی میں ہیں. یحمزو یلمزو یعیب والذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. منافقین کی طرف سے لمز ہوتا تھا صحابہ کرام کو
زیادہ دے تو کہا دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے، تھوڑا دے تو کہا اس کے مال سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا چھوٹا سا. تو ہم لمز ہاتھوں سے، آنکھوں سے کی کنکھیوں سے اور زبان سے، لطیف اشاروں کے ذریعے یہ سب چیزیں آ جائے گی اس کے اندر. آگے روایت میں ان رجلا یرفع الحدیث الی عثمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. منصور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، منصور ابن حارث، فقیل له ان رجلا یرفع الحدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک صاحب نے یہ کہا کہ فلانا آدمی لوگوں کی باتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہے ان کے پاس پہنچاتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر چگل خور داخل نہیں ہوگا. قطات نمام اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو کر کوئی بات سنے اور پھر آگے فساد کی نیت سے نقل کرے، اور قطات اس کو کہتے ہیں جو سنی سنائی بات آگے فساد پھیلانے کی نیت سے نقل کرے. کس سے سنی، کس نے سنائی، اس طرح کی کوئی تحقیق نہیں. ایک تو براہ راست سننے والا ہے نمام، تو اور یہ براہ راست نہیں سنتا ہے، یہ وایا وایا کر کے. اکثر ہمارے زمانے میں جو چیزیں آتی ہے وہ قطات ہی ہوتی ہے. نمام تو کچھ ہوتی ہے لیکن قطات زیادہ ہے، کہیں سے سن لیا ادھر ادھر سے، کون قائل کون اس کا نقل کرنے والا کوئی اس کی فکر نہیں ہے. بات خاص کر کے آدمی کو جب اپنے کسی کے ساتھ تعلق اچھا نہ ہو، دشمنی ہو، اور ایسے آدمی کی کوئی بات سنے تو ایسے موقع پر تلذذ ہوتا ہے اس کو، اور وہ اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ کس نے سنایا، کہاں سے سنا. تو ایسے موقع پر آدمی یہ سوچے کہ میرے متعلق اگر کوئی اس طرح کی خبر مشہور کر دے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، تو اس آدمی کو بھی کتنی تکلیف ہوگی. یہ احساس کر کے وہ اپنے آپ کو بند کر دے کہ کوئی راوی کا کوئی اعتبار نہیں. ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ بڑا شباب پر تھا، بعد میں پھر دو دھڑے ہو گئے. اس وقت یہ کیمپ میں دارالعلوم چل رہا تھا، اور یہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے تھے. تو ایک دن سبق میں آپ نے بہت شاندار بات فرمائی. وہ حضرت مفتی احمد صاحب بھی تھے، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، اور پھر دونوں استاد شاگرد. حضرت مفتی احمد صاحب استاد ہوتے تھے. تو حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء معانی نے، علماء بلاغت نے خبر کی تعریف کی ہے صدق اور کذب کا احتمال رکھتی. مولانا نے فرمایا کہ جو کچھ خبریں قاری صاحب کے متعلق یا ادھر دوسرے گیروں کی طرف سے آ رہی ہے تو ہم تو خبر سننے والے ہیں، صادق بھی ہو کاذب بھی ہو، اس لیے اس قسم کی چیزوں پر کوئی اعتبار نہ کیا جائے. اصل حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا جو اعتقاد تھا اس کو بتلانا چاہتے تھے کہ یہ خبریں بیچاری جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتی ہے، اور ہم نے آنکھوں سے قاری صاحب کو جس طرح دیکھا ہے یہ تقابل نہیں ہو سکتا ہے خبریں سنی ہوئی کا. ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، اور اس بنیاد پر کہتے تھے کہ خبروں کا کیا اعتبار. اس لیے اخبار کے متعلق بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار دینی رسالہ پورا ہے آپ کا، اور اس کے اندر اس کی قباحتیں لکھی ہے. آج کل اس طریقے سے چگل خوری کے اندر موبائل، ایک تو فون کے ذریعے چگ لیا، اور ایک خود موبائل کے اندر خبریں جو آ رہی ہے اس طرح کی، تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مراد یہ ہے کہ جائیں گے تو صحیح، لیکن اپنی غیبت اور اپنی چگل خوری ان دونوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. یہی وہ گناہ ہے جو سب سے خطرناک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور کہیں کسی نہ کسی مجلس کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہم لوگوں سے ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، جنت میں چگل خور آدمی اس طریقے کا ادھر سے ادھر باتیں لے جانے والا داخل نہیں ہوگا. اس طریقے قول الزور، آگے والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں کہنے سے بھی منع فرمایا. من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص بھی اس طرح کی جھوٹی چیزیں، قول الزور، جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے والعمل به، اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہیں کیا. کچھ چیزیں قولی ہوتی ہے، بول کر آپ کسی کے متعلق گواہی دے دو، اور کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہے اور عمل کر کے آپ گناہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے والجہل، اور جہالت کے طور و طریق سے جو آدمی نہیں بچے گا. فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق روزے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو جو چند چیزیں فرمائی اس میں یہ بھی فرمایا
کہ روزے کے ساتھ جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی چیزوں پر عمل کرنا اور جاہلیت کی چیزوں کو اپنانا، یہ اس طرح کی چیزیں تم روزے دار ہوں گے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ تھوڑا ہوا ہے۔ آپ سن چکے ہیں 2 عورتوں کو بلایا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول بڑی ان کو سخت روزہ لگا ہے، سخت بھوک اور پیاس لگی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ زیادہ نقصان ان کو ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ کہا، آپ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ طے کرو۔ طے ہوئی تو ایک طرف وہ بھوکے تھے، لیکن اللہ کے نبی اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بھوک جو اللہ پاک کی طرف سے ہوئی ہے، چونکہ صحابہ کرام کی عملی تربیت اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست خود فرماتے تھے، قرآن ان کے لیے نازل ہوا، ان کے متعلق نازل ہوا، ان کے حق میں نازل ہوا، قرآن کی ایک ایک قید صحابہ کرام کے اعمال اور احوال کی ہمارے سامنے نمائندگی کرتی ہے۔ یہ صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ پیش آیا تو اس گناہ کی شناعت ہمارے سامنے آئی اور ہم کو اب روکا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار اگر اس طریقے سے کرے گا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی باتیں کہنا، عجیب و غریب تصویر ہوتی ہے، بات بنا کر پیش کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جائے گی، رات دن نئی نئی چیزیں آتی ہے۔ قال احمد افہمنی رجل اسنادہ، احمد ابن یونس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے حدیث کی سند سمجھائی۔ حاصل یہ نکلا احمد ابن یونس حضرت ابن ابی ذئب سے روایت نقل کرتے ہیں، تو جب یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے شیخ ابن ابی ذئب سے یہ حدیث سنی تو سند ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان کے پاس بیٹھے ایک اور آدمی نے انہیں سند سمجھائی۔ یہ ایک بات نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے متعلق، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر جب یہ روایت نقل کی تو اس کے برعکس بات لکھی، وہاں یہ روایت کے اخیر میں ہے قال احمد فہمت اسنادہ من ابن ابی ذئب وافہمنی الحدیث رجل الی جنبہ اراہ ابن اخیہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حدیث کسی اور آدمی سے اور سند ابن ابی ذئب سے سنی، حضور تک سند جو جا رہی ہے یہ سند تو اپنے استاد حضرت ابن ابی ذئب سے انہوں نے سنی، لیکن افہمنی الحدیث رجل الی جنبہ، مجھے جو روایت سنائی وہ دوسرے صاحب نے سنائی، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ حدیث ابن ابی ذئب نے اور سند کسی اور آدمی نے سمجھائی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث دونوں طرح سے احمد ابن یونس نے روایت کی ہو، تو حدیث شریف خیر مطلب جو حدیث شریف کا ہے وہ تو یہی ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ البتہ افہنی رجل اسنادہ کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ سند میں بھول گیا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا اور دوسرے نے مجھے سند یاد دلائی، لیکن یہ مطلب زیادہ مناسب نہیں ہے، مطلب وہی اوپر والا کہ سند مجھے ایک نے سنائی اور روایت دوسرے نے سنائی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں سنانے والا اور ہو گیا اور بخاری کی روایت میں سننے والا وہ ہو گیا، لیکن فی نفسہ ہی خیر یہ محدثین کا احتیاط ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے سلسلے میں ان کو کوئی چیز میں بھول گیا تھا یہ سند تو مجھے ایک دوسرے شخص نے یہ سند یاد دلائی، یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے شیخ کی تعریف فرماتے ہیں یا دوسرے آدمی کی جنہوں نے ان کو یہ سمجھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اس طریقے سے کچھ ہو جائے سند کے سلسلے میں تو مزید تحقیق کی جائے، خاص کر کے ابو داؤد میں قال ابو داؤد جہاں آتا ہے وہاں یہ مسئلہ پریشان کن ہوتا ہے، اس لیے کچھ حضرات نے صرف قال ابو داؤد ہی کی تحقیق کی، یہ بھی بہت بڑا کام ہے ابو داؤد میں۔ تو شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اراد انہ لما سمعہ من ابن ابی ذئب خفی علیہ بعض لفظہ وکان الرجل بجنبہ، فرماتے ہیں کہ جب استاد نے یہ روایت سنائی تو کچھ چھوٹ گیا سننے سے، تو دوسرا ساتھی جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پوچھا کہ بھائی استاد نے کیا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جملہ کہا۔ رات دن ایسا ہوتا ہے مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے سبق کے اندر سننا ہو سنانا ہو ان کے لیے، ورنہ جن کو نہیں سننا ہے ان کو تو سب سنائی دیتا ہے اور کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ باب ما قیل فی، اچھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درس کے سلسلے میں کوئی چیز آپ سے مخفی ہو گئی تو آپ اپنے ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ ساتھی آپ کو بتلائے۔ دنیاوی چیزوں میں رات دن ہوتا ہے اللہ کی دو، اس طرح کسی کو پوچھ لیتے ہیں نہیں سنائی دیا تو دینی امور کے اندر بھی مسائل شریعہ میں بھی اگر نہیں سنائی دیا پورا تو اپنے ساتھی سے پوچھا جا سکتا ہے، ساتھی بتلا سکتا ہے۔ باب ما قیل فی ذی الوجہین، ذو الوجہین، اللہ کے رسول نے عجیب جملہ بھی ایسا فرمایا
تجیر من اشر الناس یوم القیامہ عند اللہ ذی الوجہین، اللہ پاک کے یہاں قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا وہ ہوگا ذی الوجہین، دو چہرے والا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو اس کے پاس آئے تو ایک چہرے سے آئے، اس کے پاس آئے تو دوسرے چہرے سے۔ حاصل آپ جانتے ہی ہیں بہت سے لوگ ماہر ہوتے ہیں جھوٹ میں، اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے تو کچھ اور انداز میں بات کرے، دوسرے کے پاس جائے تو دوسرے انداز میں بات کرے۔ ان کو آپ کی کمزوری کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور اس کی کمزوری کیا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ اس کے سامنے اس کے مطابق بات، آپ کے سامنے آپ کے مطابق بات۔ رات دن اس طریقے کے لوگوں سے پالا پڑے گا زندگی کے اندر، آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ کے۔ لیکن چونکہ یہ فتنہ پھیلانے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والی روایت میں بھی بہت زیادہ اس کو ذکر فرمایا۔ اس طرح کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ذی الوجہین کو۔ سماج کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان کن لوگ ہیں وہ یہی ہے، ہر ایک کے پاس آ کر اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کو اس کے متعلق، اس کو اس کے متعلق، اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملا بھی دیتے ہیں اور رونے کی شکلیں بھی بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاضی یہ وقت بیٹھے ہوئے تھے، قاضی شریح یا اور کوئی، اور ان کے سامنے ایک عالم بیٹھے تھے۔ ایک صاحب آئے اور روتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے تھے۔ وہ جو عالم بیٹھے ہوئے تھے ان کو رحم آ گیا، انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت یہ شخص آپ کے پاس آیا اور اتنا مظلوم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، رو رہا ہے۔ تو قاضی شریح نے جملہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو روتے ہوئے ہی آئے تھے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت جو اپنے والد کے پاس آئے، دن میں تو منہ دکھا نہیں سکتے تھے، تو شام کے وقت آئے تو عشاء یبکون۔ تو صرف کسی کا رونا یہ دلیل نہیں ہوتا ہے اس کے سچے ہونے کی، کبھی ہوتا بھی ہے انکار نہیں، لیکن دلائل سے گفتگو ہوتی ہے، رونے سے نہیں ہوتی ہے۔ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب من اخبر صاحبہ بما یقال بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تقسیم کی۔ ایک صاحب نے ایسا جملہ کہا جو ناپسندیدہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا تو حضور کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانے نے آپ کی اس تقسیم کے متعلق یہ کہا۔ اب یہ کہنے کے لیے جو آئے عبداللہ ابن مسعود، ان کی نیت تو اچھی ہی تھی، حضور کو بتلانا تھا کہ آپ تو اس کو اچھا سمجھیں، اور وہ آپ کے متعلق اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پاس آ کر کہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم رسول اللہ قسمتاً، مال غنیمت تقسیم کیا، اور فقال رجل من الانصار واللہ ما اراد محمد بهذا وجہ اللہ، اقرا ابن حابس کو آپ نے 100 اونٹ دیے۔ اس پر وہ انصاری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کو انصار کہا، باقی واقعی نے اس کا نام معتب ابن قشیر المنافق، اس کی طرف نسبت کی، منافق کی۔ خیر یہ روایت سے تو اور یہ واقعی کی عبارت سے تو ان کا منافق ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنی بات نہیں ہے، اور بھی دوسرے واقعات جو پیش آئے۔ خود مال غنیمت کی حنین کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کیا اور طلقاء مکہ کو بڑی بڑی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حضرت معاویہ، ابو سفیان، حکیم ابن اور بھی دوسرے کچھ صحابہ ہے، صفوان، اور اسی طریقے سے یہ جن کا نام لیا ان سب کو دیا، تو اس موقع پر انصار کے دل میں بات آئی تھی جو آپ کتاب المغازی میں سن چکے، لیکن انہوں نے اس کو واضح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش ہو کر ان کے سامنے وہ باتیں کہی جو آپ کو ان کو کہنی تھی۔ یہاں اس شخص نے جو جملہ کہا، ایک تو ما اراد محمد بہذا، یہ بھی توہین ہے، رسول اللہ بولتے تو ما اراد محمد کا لفظ بول کر اور پھر اللہ کی تعریف، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کیا، یہ جملہ حضور کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتمعر وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نصیحت کے طور پر کسی چیز کو نقل کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو یہ سنایا، فاخبرتہ فتمعر وجہہ، میں نے خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر یہ آثار نمایاں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو نہیں کہا، بلکہ جس کی طرف سے منقول کی گئی چیز اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی تھی
اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جملے تو کہے، لیکن ان کو کوئی سزا دی ہو ایسا محدثین کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے نبوت میں تانا نہیں دیا۔ ان کی عجیب تعبیر ہے، ما اراد محمد کہا ہے نہیں، اگر رسول اللہ کہتے تو حضور کی وصف رسالت پر اعتراض ہوتا۔ نیز ایک آدمی کی گواہی سے بات ثابت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اگر کوئی خبر دینے آئے اور وہ عبداللہ ابن مسعود نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط خبر بھی سنائے۔ طالب علم آتے ہیں ہمارے پاس، ایک دوسرے کی جھگڑے ہوئے ہوں، اب وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آفس میں جاؤں گا، سامنے والا کہتا ہے کہ جاؤ، اب وہ یہاں کر دوسرے انداز میں نقل کرتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ آفس میں جا رکھا جا، جس کو جو کہنا ہو کہہ دو، ہم کسی سے نہیں لڑتے، اس طرح کی بھی جملے، تاکہ غصے میں ہم آ جائیں اور کوئی فیصلہ کرے۔ تو ایسے موقع پر ذرا سوچ کر کرنا ہوتا ہے، خاص کر کے ذاتیات جب مسئلہ آتا ہے اپنے اوپر، تو ایسے موقع پر اس طرح کی چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے متعلق معلوم تھا ہی، منافقین کے متعلق، اور عبداللہ ابن مسعود نے مزید تائید کی اس چیز کے ذریعے۔ تو قال رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، یہ بھی اللہ کے نبی کا صبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، بنی اسرائیل کے ساتھ روزانہ ان کو اس طرح کا پالا پڑتا تھا، اور اللہ کی راہ میں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا، کالذین آذوا موسیٰ، تو لقد اوذی باکثر من ھذا، حضور فرماتے ہیں کہ امتیوں کے ساتھ، شیخ کو اپنے مریدین کے ساتھ، استاد کو اپنے شاگردوں کے ساتھ، اوپر والے کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہی رہتا ہے، صبر سے کام لے تو بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن حضور نے، امام بخاری نے ترجمہ قائم کر کے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، تو اگر کہیں نقصان ہونے کا خطرہ ہو ایسے موقع پر کہا جائے۔ حضرت زید بن ارقم کا بھی لمبا چوڑا قصہ جو آپ سن چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا ابن کثیر کے اندر، اس کے اندر بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن ابی نے جو کہا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، آپ نے سن لیا، سن کر اپنے چچا کو کہا، چچا نے حضور کو کہا، لوگوں نے ان کو بلایا گیا، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، لوگوں نے اس کی تائید بھی کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، سننے میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہو، تو پریشان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ صلی اللہ، ان کے چچا نے بھی کہا کہ تم نے مجھے حضور کے سامنے رسوا کیا، لیکن پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی، حضور نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ خیر، تو حضرت تھانوی کے یہاں کبھی ایسا ہوتا تھا، شروع میں لوگوں نے ایک دوسرے کی متعلق کوئی بات کہہ دی، حضرت فلانا ایسا کہہ رہا ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی رنجشوں کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، تو کہا آپ بیٹھو میں ان کو بلاتا ہوں۔ اب کیسی ہمت ہوگی، سامنے والے کو بلائے اور ہم نے جھوٹ کہا ہو یا جھوٹ نہ کہا ہو، تب بھی ہمارا چغلی کرنا معلوم ہو گیا تو سامنے والا کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو حضرت تھانوی نے اس طرح کا طریقہ بھی کبھی کبھار اپنایا تاکہ اس کی بنیاد پر شاگردوں میں آپس میں ایک دوسرے کے متعلق باتیں ایسی نہ ہو۔ مشہور ہوتا ہے کہ پہلا گیا اور اس نے جو بات کہی وہ جم جاتی ہے، اور دوسرا بعد والا جا کر کہتا بھی ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ عموماً یہ انسانی مزاج ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک فریق کی سننے سے، ایک فریق کی سنی اور دوسرے کی ابھی سنی نہیں، اس سے پہلے آپ فیصلہ کر دو۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد جملہ ہے اور سجدے کی آیت ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا، ایک کی سن کر ان کثیرا من الخلطاء لا یبغی بعضهم علی بعض الا الذین، یہ جو جملہ آپ نے فرمایا یہ دوسرے کی سننے سے پہلے آپ نے فرمایا۔ باب ما یکرہ من التمادع، اسی طریقے سے بیجا کسی کی تعریف کرنا آدمی کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ خوش فہمی میں رہتے ہیں اپنے ہی متعلق، خود ہی اپنے متعلق سوچتے ہیں اور خود ہی خوش فہمی میں رہتے ہیں، اپنی تعریف مقصود، اپنی برائی مقصود نہیں، اپنی حقیقت میں کوئی برائی ہے اس کو بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے لیے بھی چہ حاجت کے نہ کرسی آسماں نہیں زیر پائے قزل ارسلا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ خیر وہ تو اپنے زمانے کے شاعر تھے اور غزل اور سلام دوسرے بادشاہ کے شاعر تھے، دوسرے بادشاہ تھے، اس لیے ان کی تعریف کے سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ خود آپ نے شیخ سعدی نے اپنے زمانے کے بادشاہ صاحب زنگی کے متعلق جو گلستان میں اور بوستان کے اندر تعریفات کی ہے، تو تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اچھی لگتی ہے، لیکن ایسی تعریف کرو جو بیجا ہو،
بادشاہ کے سامنے کسی نے تعریف کی، شاعر نے لنترانیہ، بہت خوش ہو گئے بادشاہ، اور یہ کہا کہ فلاں دن آنا، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ شاعر اب گھر میں بیٹھے بیٹھے خوش ہے کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ کے پاس جانا ہے اور اس نے مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ جب گئے تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے، تم نے جو شاعری کہی تھی میں اس کا اہل نہیں تھا، تم نے بیجا میری تعریف کی تھی، میں اس کے لائق نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے خوش کیا وقتی طور پر، تو میں نے بھی تمہیں خوش کر دیا کہ ہم تمہیں خوش کر دیں گے، تو تم اتنے دن تک خوش رہے، اب کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے میری جو تعریف کی وہ حقیقی تعریف تھوڑی تھی۔ خیر، تو اس طریقے سے ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی حمد اسی کو سزاوار ہے، اس لیے اس کے لیے تو الحمدللہ رب العالمین، ہر گھڑی الحمدللہ، شکریہ اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں، حضور نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور وَيُتْرِيهِ، تعریف کے اندر حد سے آگے بڑھ رہا ہے، فقال اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک آدمی کی پشت توڑ دی۔ اب وہ ہمت سے کام نہیں کرے گا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو اپنی بھول کا احساس ہو تو وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس کے آپ تعریف ہی کرتے رہو، جیسے ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے وزیر اعظم کے سلسلے میں، تو یہ اس کو نقصان کرنے والے۔ دینی امور میں بھی طلبہ آتے ہیں اور اساتذہ کو چنے کے جھاڑ کے اوپر چڑھاتے ہیں، حضرت آپ کا درس ایسا، آپ کا درس ویسا، کہیں کسی نے سنا نہیں، دیوبند میں بھی ایسا درس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور اساتذہ کو تم نے سنا کہاں، دیوبند میں جا کر کے ایسا ٹھوک نہیں، اور پھر یہ کہ کسی ادارے کے متعلق اس طرح بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پیر نمی پرن مریدہ می پرانن، فارسی میں مثل مشہور ہے، پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑا رہے ہیں۔ تو شاگرد بھی اس طریقے سے اپنے استاد کی تعریف کریں اور باہر جا کر خوش ہو کہ ہم نے ان کو بنا لیا۔ تو وَيُتْرِيهِ فِي الْمِدْحِ، تعریف کے اندر تجاوز کرنا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کی ہمت کو توڑ دینا ہے، اس لیے کہ وہ خوش فہمی میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے بزرگوں سے رابطہ اور اہل اللہ سے واسطہ اسی لیے رکھنا پڑتا ہے، جیسا آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ سے ان کے یہاں آئے اور بڑے عالم تھے، حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، لیکن کہیں علماء کی مجلس چل رہی تھی، کوئی بڑا علمی مسئلہ تھا، یہ حضرت بھی بول پڑے۔ حضرت کی خانقاہ میں پتہ چل گیا حضرت کو۔ حضرت نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، پھر کیوں بولے؟ انہوں نے کہا حضرت غلطی ہوئی، کا وجہ بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو میرے نفس نے مجھے کہا تو بھی تو بہت بڑا عالم ہے، تو بھی تو کچھ بول۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے آپ نے اپنی صحیح غلطی بتلائی، اس لیے ہم معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کر دیا، صحیح ادراک کہا، لیکن اسی لیے میں نے روکا تھا کہ عالم کا کبر اس کو کہاں لے جاتا ہے، کیسی کیسی شکلوں میں کبر آتا ہے اس کے اندر، نفس کیسے کیسے شرارت کرتا ہے، خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے بیٹھے بٹھائے ہی ہم کو وقت کے شیخ الاسلام اور وقت کے فقیہ الاسلام بنا دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں اپنے علوم کو۔ تو اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو تعریف نہ کی جائے۔ چھوٹی سی بچی ام خالد نے چھوٹا سا کملی پہنی اس کی، اور حضور نے ثنا ثنا فرمایا، اچھا اچھا۔ تو کبھی کوئی طالب علم ہے، شاگرد ہے، وہ کوئی اچھے کام کرے، کوئی علمی اچھی چیز کرے تو تعریف بھی اس کی جائے، حوصلہ افزائی ان کی جائے، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرمایا۔ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجل خیرا، ایک صاحب کا ذکر ہوا حضور کے سامنے تو دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زیادہ کی ہوگی، ویحک قطعت عنق صاحبک، افسوس تمہارے لیے، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ یقولہ مرارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمانے لگے، چونکہ انہوں نے جو تعریف کی تھی وہ زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ دینی امور میں آپ نے کسی کو کہا وہ مطمئن ہو گیا عبادتوں سے اور زیادہ عبادت نہیں کر رہا ہے کہ میری تو یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک معیار بتلایا، ان کان احدکم مادحا لا محالۃ فلیقل احسب کذا وکذا، اگر تم میں سے کوئی کسی کی تعریف یقیناً کرنے یعنی اس کو تعریف کرنی ہی ہے تو یہ تعریف اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے ایک حال دیکھا ہے، دوسرے بہت سارے احوال اس سے مخفی ہے۔ اسی لیے تو بزرگ لوگ کہتے ہیں ہمارے مریدین، ہمارے شاگرد بیچارے خوش فہمی میں رہتے ہیں اس لیے ہماری تعریف کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ ہمارے اعمال سے مطلع ہو جائے، ہمارے باطن سے مطلع ہو جائے تو کوئی ہمارے پاس کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ ہو۔
اللہ پاک نے ایک پردہ ڈال دیا ہے اور اس پردے کے اندر ہم سب جی رہے ہیں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال کو جانتے ہیں. اس لیے کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر احسب فلانن تو کہہ سکتے ہیں، یقیناً اور قطعی طور پر یہ کہو کہ فلانا ایسا ہے یہ نہیں. احسب کا لفظ بولو. اگر انکان یرا انہ کذالک، وہ بھی یرا انہ کذالک، وہ بھی اس وقت ہے جبکہ اس کے متعلق گمان ہو، تجربے اس کے ہو چکے ہوں ان اعمال میں، ان اقوال میں، ان افعال کے اندر اس کے متعلق، اور پھر اس کے بعد احسب کہو. ایک تو یہ ہے کہ ایک کام دیکھ لیا کسی کا اور آپ نے احسب کہہ دیا، یہ نہیں ہوگا. وہ حسیبہ اللہ، اللہ پاک اصل تو حساب لینے والے ہیں. واللہ ولا یزکی علی اللہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا تزکیہ نہ کیا جائے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. حضرت وہیب ان خالد اس روایت میں وہی حق کا لفظ بھی آیا ہے اور وہی لکا کا لفظ بھی آیا ہے. یہاں ایک روایت میں وہی لکا ہے، دوسری روایت میں وہی حق ہے. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. وہی حق اور وہی لکا میں ظاہر میں وہی میں تو کلمہ رحمت ہے اور وہی لکا کلمہ عذاب ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں. عامتاً اہل لسان کے یہاں اس کا استعمال ایک مفہوم میں ہوتا ہے، اس لیے راوی نے کہا کہ وہی حق کہا یا وہی لکا کہا. اچھا، حضور کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی، جیسے یہ آپ نے ضرورت سے زائد ناپسند فرمائی، ایسا بھی نہ ہو کہ ایک آدمی کی تعریف کسی کی جائے یا آپ کسی کی مذمت کرو. جیسے آپ غزوہ تبوک میں سن چکے ہیں، ایک جگہ پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور پھر وہاں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ مالک کعب کو کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کے مال نے، ان کی سواری نے ان کو اتنا یہ کر دیا، یعنی گویا مال کا نشہ ہے، یہ مفہوم تھا. دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسا نہیں پایا. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہو کہ ایک شاگرد کی کوئی تعریف ہوئی یا اس کی برائی ہوئی یا مطلب اس کے متعلق پوچھا کہ بھئی کیا ہے، تو آپ اس کی مذمت بیان کرنے لگو. بزرگوں کے سامنے، اہل اللہ کے سامنے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ولی کون؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق برا بھلا مت کہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے صحابی میں سے کسی کے متعلق میرے دل میں کوئی چیز نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور صحابہ کرام نے اس طرح بھی کیا کہ حضور کے سامنے جب کسی کی مذمت ہوتی تھی اور وہ کسی ایک کی طرف سے غلط بیانی یا غلط فہمی ہوتی تھی تو دوسرے اس کو واضح بھی کرتے تھے. تو اس طرح بننا بھی ضروری ہے، لیکن یہ تب جب کہ ہم کسی کے متعلق قطعی طور پر جانتے ہو. حضرت کعب کے متعلق ان کو معلوم تھا، جس صحابی نے ان کی تعریف کی کہ ان میں ایسا نہیں ہے، مال کا نشہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے صحیح صورتحال حضور کے سامنے پیش کی. تو یہ چیز بھی ہمارے یہاں کثرت سے ہو رہی ہے. بزرگوں کی مجلس میں جائے، حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب سر مالش کر رہے تھے تیل سے، اور کوئی چیز کہہ دی، انہوں نے کسی کی غیبت کر دی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے شیطان خانقاہوں میں بھی خادم کی شکل میں آ کر اس طرح کی چیزیں کرواتا ہے. یہ بزرگوں کی نظر تھی، وہ حضرات بڑے محتاط رہتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حق ادا کر دیا. چھوٹی بڑی اتنی چیزیں ذکر کی کہ خانقاہ کو بھی اس کے صحیح مقام عطا فرمایا. جاہل صوفیوں نے اس کو بیکار کر دیا تھا تو علماء نے اس کو خشک سمجھ لیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے بیچ میں اہل علم کو بھی اس کی چاشنی دی. اور اسی طریقے سے تبھی تو دیکھ رہے ہیں وقت کے شیخ الحدیث، وقت کے مفتی اعظم، وقت کے بڑے بڑے بیرسٹر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ عبدالباری ندوی پہنچ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ تصوف کو انہوں نے اتنا کھول کر تجدید تصوف اس طریقے سے کیا اپنے، اور اسی کو مولانا عبدالباری ندوی نے تجدید تبلیغ، تجدید تعلیم اور اس طرح تمام چیزوں کو حضرت تھانوی کے حوالے سے نقل کیا. تو یہ تصوف، یہاں یہ چیزیں سکھلائی جاتی ہے. معرفت الہیہ میں بندے کو اپنی معرفت کروائی جاتی ہے، اپنا احساس دلایا جاتا ہے کہ تو کتنا قابل تعریف ہے. اس لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعریف ہماری اور وہ دوسروں کے قبضے میں، عزت ہماری. دوسرے اگر ہماری عزت کرے تو ہم عزیز ہوئے، اور دوسرے اگر ہمیں ذلیل کرے تو ہم ذلیل ہوئے. اسی لیے میں نے بارہا کہا کہ لوگ رونا رو رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو دو حیثیتیں ہیں.
ایک تو امت کے اپنے گناہوں کے سبب سے اللہ پاک کی طرف سے اس دار دنیا میں جو ان کو دھو لیا جاتا ہے، ان کی صفائی کر لی جاتی ہے، کچھ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہے اپنی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے اس طرح کی. اور ایک یہ ہے کہ عزت و ذلت کا وہ معیار جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہا، قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو شاعر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا. یہ کسی مجلس میں جا کر بیان کرے تو ان کے پیچھے پیچھے آ کر لوگوں کے سامنے ان کا استہزاء کرے ابو لہب جیسے. یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ سب ذلت کے نقشے نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو آخری درجے تک پہنچانا ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ اور اس کے اندر برداشت کرنا یہ اللہ پاک کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اپنے نبیوں کے ان تذکیروں کو فرمایا. اگر یہ باعث ذلت ہوتا تو اللہ پاک اس طریقے سے ان چیزوں کو ذکر نہ فرماتے. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ. قوم نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے لا تکونوا کالذین آذوا کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا کہ نبی کے ساتھ اس طرح بدخلقی سے پیش آنا اچھا نہیں ہے. ذرا کچھ ہوا تو صاف فرما دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ تعریفیں اور یہ برائیاں یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ یہ بڑی سوجھ بوجھ کی چیز ہے. باب من اثنى علی احد بما یعلم. ایسی چیز کی تعریف کرنا جس کے متعلق علم ہو. جیسے یہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنتی ہونے کا فرمایا، تو میں نے اور کسی کے متعلق نہیں سنا، ان کے لیے سنا. جس وقت سنا تھا اور جس وقت یہ روایت کی تھی اس کے اعتبار سے انہوں نے یہ جملہ فرمایا. زمین پر چلنے والے کسی آدمی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہو سوائے عبداللہ ابن سلام کے. حالانکہ روایت نقل کرنے والے صحابی خود عشر مبشرہ میں سے ہے اور دوسرے صحابہ کے متعلق بھی حضور نے فرمایا، لیکن قطعی طور پر چونکہ ان کے متعلق تھا اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام کا نام اس روایت میں لیا گیا حضرت سعد ابن ابی وقاص کی طرف سے. اور امام بخاری نے کہا کہ اگر کوئی قابل تعریف ہے، ایک آدمی فقہ میں ماہر ہے، ایک آدمی حدیث شریف میں اللہ پاک نے ید طول عطا فرمایا ہے، کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، شرافت ہے کسی کے اندر، اب بار بار آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں کے سامنے اس کی یہ تعریف کریں تو اس کی نفی بھی نہیں ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے. اصل چیز یہ ہے. اور اس آدمی کو اپنے عمل سے بیکار نہ کر دے. وہ اتنی تعریف، کبھی تعریف من وجہین آدمی کو حوصلہ بھی بڑھاتا ہے. آپ نے کوئی چیز لکھی یا آپ نے کوئی چیز بتلائی اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا یا لوگ اس سے خوش ہوئے اور لوگوں نے اس کو قابل اعتماد سمجھا، اب آپ کے سامنے کہا تو آپ مزید محنت کریں گے، آپ مزید دینی امور کے اندر لگیں گے. تو یہ چیزیں من وجہین مطلوب بھی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی وقت کا بڑا ہے، ہمارے سامنے اس نے دین کی بہت سی چیزیں ہمارے پیش کی، لیکن ہم المعاصرۃ اصل المناظرہ، عربی میں مقولہ مشہور ہے، آپ اپنے زمانے کے عالم کی تعریف نہیں کریں گے اور آپ سے گزشتہ انا للہ ہو گئے ہیں ان کی تعریف کریں گے، اور جو حیات ہوگا آپ کا معاصر ہوگا. تو معاصرہ یہ منافرہ کی اصل ہے، نفرت کی اصل ہوتی ہے اپنے زمانے میں. اس لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اپنے زمانے کی کسی عالم کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اور ان سے پہلے، حالانکہ آپ کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے والوں سے بھی جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے زیادہ علم، عمل، تقویٰ، طہارت میں ان کو رکھا ہو. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ تعریف میں بھی مبالغہ نہ ہو اور برائیوں میں بھی آدمی کسی کی نہ جائے. یہ اعتدال اسلام ہی دے سکتا ہے. قال ابو بکر یا رسول اللہ، روایت سن چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند تھوڑا نیچے چلا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق روایتیں سنائی کہ جو تکبر کی بنیاد کے اوپر اپنا کپڑا نیچے لٹکائے گا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو تو فوراً احساس ہوا اللہ کے رسول میرا تہبند بھی کبھی نیچے ہو جاتا ہے، من احدی شقیہ، کسی ایک سمت سے، دائیں یا بائیں. تو آپ نے فرمایا انک لست منہم، تہبند ہوتا ہے لنگی تو کبھی کسی ایک طرف سے اونچی کسی طرف سے نیچی ایسی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے انک لست منہم فرما کر حضرت ابوبکر صدیق کے تکبر اور بڑائی والا، خیلا والا اس کا انکار کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی انکساری اور تواضع کا بھی بہت ساری چیزوں کا تجربہ تھا اور خدا اللہ کے نبی تھے. باب قول اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وقوله انما بغيكم على انفسكم ومن بغي عليه لينصرنه الله وترک اثارت الشر علی مسلم او کافر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو وہ آیت لائے جو کتاب اللہ کی انتہائی اہم آیت ہے.
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور ان 3 کے اندر عدل کے اندر بہت ساری آ گئی اور احسان میں بھی بہت ساری آ گئی۔ یہ دونوں لفظ ہے ایک خاص، لیکن شریعت مطہرہ میں احسان کی اتنی وسعت ہے اور عدل کی وسعت تو احسان کی وسعت سے بھی زیادہ ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اچھا، اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار کو بھی ان دونوں کے ساتھ ذکر کیا، اور 3 چیزوں سے منع کیا، اس میں فحشاء، منکر اور بغی، یہ 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، حضرت مولانا سلمان منصوری صاحب دامت برکاتہم کا پورا خطاب، ایک ضخیم 500-600 سے اوپر زائد صفحوں کی کتاب آپ کی آ گئی ہے، اور اسی آیت کی آپ نے تفسیر کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، پڑھ لیا جائے اس کو، احسان میں بہت اچھی تفصیل آپ نے فرمائی ہے۔ فحشاء، منکر اور بغی، ان تینوں کی بھی وضاحت بہت اچھی طریقے سے آپ نے کی ہے اور تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں آپ نے اس کو سمجھایا، اور اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے خطبوں کے اندر اس آیت کو رکھا تاکہ پورا جامع آیت قرآن کریم کی 3 چیزیں اس بات کی جس میں پورا دین آ گیا، اور اتنا عمومی آ گیا کہ ہر چیز میں عدل اور احسان۔ فحشاء، منکر اور بغی کا بھی اسی ترتیب سے ذکر کیا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت اور تمہاری شرارت اور تمہارا شریعت کے خلاف کرنا، ایک تو یہ آیت انما بغیکم علی انفسکم تمہارے خلاف ہی ہوگا، مشرکین نے جو بغاوت کی اور اللہ سے نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے ومن بغی علیہ، جس کے اوپر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ پاک ان کی مدد کریں گے۔ نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا، نبیوں کے امتیوں کے ساتھ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ضرور مدد فرمائی۔ یہ آیتیں ہیں جن میں وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ، اسی طریقے سے مذمت شر کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، چاہے مسلمان کے ساتھ ہو چاہے کافر کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک نے کچھ چیزیں وہ رکھی ہے جو اپنے تمام بندوں کو اس میں شریک کیا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کا آپس میں ہے، لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن میں پوری انسانیت کو لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور سب کے متعلق فرمایا۔ تو بغی اور ظلم، یہ چاہے مسلمان کے ساتھ مسلمان کرے، چاہے کافر کے ساتھ مسلمان کرے، چاہے کافر کے ساتھ کرے، چاہے کافر مسلمان کے ساتھ کرے، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرے، وہ چیزیں جن کا تعلق بندوں کے آپسی حقوق سے ہے، ان کے اوپر زیادتی کرنے والا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم کے اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے۔ ہر زمانے میں اس طرح ہوا۔ تو ترک اثارت شر علی مسلمین و کافرین، شر اور برائی، دہشت گردی، تشدد، یہ چیزیں اسلام نے پسند نہیں فرمائی اور سب کے لیے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قصہ جو اس سے پہلے آ ہی چکا ہے اسی کو دوبارہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا یخیل الیہ انہ یأتی اہلہ ولا یأتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جادو کا مسئلہ پیش آیا روایت میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک ٹھہرے، جیسا آپ کو معلوم ہے، مجموعی طور پر 6 مہینے۔ قضا یخیل الیہ انہ یأتی اہلہ ولا یأتی، آپ کو یہ احساس ہوتا کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے ہوں، اور یہ احساس ہو کے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا فقال لی ذات یومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ کو فرمایا، روایت آپ سن چکے ہیں، ان اللہ افتانی فی امر استفتیتہ فیہ، اللہ پاک نے مجھے فتویٰ دیا، مجھے بتلایا ایسے معاملے کے اندر جو آپ کے اوپر خیالات آتے تھے، تخیل جو آپ کو ہوتا تھا اس کے متعلق، میں نے استفتیتہ منہ فیہ، میں نے اللہ پاک سے اس کے متعلق پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی تکلیف اور پریشانی میں ہے، ڈاکٹروں سے وہ چیز پکڑ میں نہیں آتی ہے، یا آدمی خود بھی پریشان ہو کسی قسم کی چیز کے اندر، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے براہ راست فرمایا تھا کہ ہم آپ کی ضرور مدد کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں
یہ مانگنا اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اللہ افتانی. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اللہ پاک کو مفتی کہا جا سکتا ہے. یعنی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ویستفتونک فی النساء، استفتاء کا لفظ آیا ہے. قل اللہ یفتیکم، اللہ پاک فتویٰ دے رہے ہیں. یہاں پر بھی لفظ آیا ان اللہ افتانی، لیکن اللہ پاک کے نام جو ہے وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہی بولے جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے نہیں. اس لیے علماء مفسرین اور علم کلام کے ماہرین نے فرمایا کہ صفات الہیات جو حدیث شریف سے ثابت ہے اسی کو ذکر کیا جائے، ہماری طرف سے اس کو نہ بڑھایا جائے. خیر، تو اللہ پاک کے لیے مفتی کا لفظ مناسب نہیں ہے. اتانی رجولانی، حضور فرماتے میرے پاس 2 آدمی آئے. رجولانی اصل فرمایا انسانی شکل میں آئے تھے اس لیے، ورنہ تھے تو فرشتے ہو. ایک میرے رجلیہ پائتانے پر بیٹھ گئے، دوسرے میرے سرہانے کے اوپر. فقال الذی عند رجلیہ، جو میرے پیر پائتانے پر بیٹھے ہوئے تھے، للذی عند راسی، انہوں نے سر والے فرشتے جبرائیل سے پوچھا ما بال الرجل، ان کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ مطبوب یعنی مسحور، سحر کر دیا گیا. کس نے کیا؟ تو لبید ابن عاصم کا نام لیا. کس چیز میں کیا؟ تو فی جفی طلعت ذکر فی مستن و مشاقت یا مشاطت، دونوں لفظ آئے ہیں. تحت رعوفت فی بئر ذی اروان. بئر ذی اروان یہ جو کنواں ہے اس میں ایک پتھر ہے، ستان ابھری ہوئی، اس کے نیچے فی مستن و مشاقتن، کنگیاں ہیں، ڈنڈانے ہیں، بال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فی جفی طلعت ذکرن، وہ جو گابا تھا کھجور کا وہ مذکر تذکیر والا تھا، مذکر مؤنث ان میں بھی ہوتے ہیں. تو فی جفی طلعت ذکرن، یہ پوری تشریح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی. کھجور کے اس گابے کے اندر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس کو پوچھا. اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ حلّا نشرتہ، آگے بھی وہی لفظ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فقال هذه البئر الذي اريدها، حضور وہاں کنویں پر پہنچے اور یہ فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا. کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، اس کے کھجور کے گابے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ شیطان کے سر، یعنی بڑے بڑے. وکأن ماءها نقاط الحنہ، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی چیز کو ایسی چیز کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے ہیں جو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے لیکن لوگوں کے تصورات میں ہے. اس لیے کہ رؤوس الشیاطین کسی نے دیکھے نہیں، لیکن جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا شیطان کے متعلق، حضور نے اس تصور کو حقیقی شکل دی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیزیں جو لوگوں کے درمیان ہوتی نہیں ہیں لیکن لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں بار بار بولتے ہیں علی بابا 40 چور، علی بابا سم سم دروازہ کھل جا. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ بھی ایک خیالی دنیا ہے، یا ہو سکتا ہے ہارون رشید کے زمانے میں علی بابا ہوئے بھی ہوں، اللہ عالم. تو کأن ماءها نقاط الحنہ، بالکل اس کے اندر مہندی کا کلر آ چکا تھا پانی کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا حکم دیا. حضرت عائشہ فرماتی کہ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول فہلا تنشرت، تانی حضرت عائشہ جو مراد لے رہی ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. راوی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کی تشریح کرنا، راوی کی طرف سے اس کی تفسیر ذکر کی گئی. تانی تنشرت، حلا تنشرت، الفاظ اس سے پہلے آ چکے ہیں الگ الگ جو آپ سن چکے ہیں، رقیہ کے مفہوم کے اندر ہے نشرن. فقال استخرجتها کا لفظ بھی آیا ہے، حلا استخرجتها. استخراج سے مراد اندر سے نکالنا وہ نہیں ہے جیسے اگلی روایتوں میں یہ وہم تھا کچھ لوگوں کو. تو اس کا جواب دیا گیا کہ دوسری روایت میں تنشرت کا لفظ بھی ہے. تو استخراج کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو نکالا اس سلسلے میں جس آدمی کا آپ کو علم تھا، لبید ابن عاصم کا، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہیں کیا. امام بخاری اس روایت کو اسی لیے یہاں لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے ڈر سے اس کا نام نہیں لیا. اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز زیادتی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں تو آپ کو نقصان ہو، اور ذکر نہ کریں تو نقصان نہ ہو آپ کو یا معاشرے اور سماج کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ نے یہ سوچا کہ اگر اس کے بعد اس کا نام لے لیا گیا تو مسلمانوں میں اور یہودیوں کے درمیان آپس میں رنجشیں ہوگی. ایک تو پہلے سے تھی، اور مزید اس قسم کے عمل کی بنیاد پر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قوم ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے میں بھی شریک ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کرنے میں بھی شریک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے نیچے پتھر لڑکانے کے لیے بھی ایک مرتبہ تیار ہو گئے. تو یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی قوم سے ڈرایا ہے۔ افسوس ہے عرب ممالک کے سربراہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جن کے متعلق کتاب و سنت نے اتنی وضاحت فرما دی، پھر بھی ہم ان کو اپنا خیرخواہ سمجھیں تو آپ ان کے شکنجے سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ جو بھی ان کے شکنجے میں، امریکہ جیسا ملک ان کے شکنجے میں آ گیا تو آپ کی کیا بساط ہے؟ آپ تو ایک ایک دو دو دن کے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہے، ایک دن میں قبضہ کر لے آپ کے اوپر تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایتیں ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ کبھی کبھار کوئی بات پیش آئی ہو تو اس کو دفنا دی جائے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے جانا ہی انجانا اس طریقے سے کر دیا تاکہ فتنہ بڑا کھڑا نہ ہو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے، آپ اس کو تھوڑی کچھ نشر کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کی بات نہیں تھی، امت کے درمیان انتشار مسلمان اور یہودیوں کے درمیان، تو ان کی اس شرارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا دی، یعنی نام نہیں لیا۔ ام اللہ فقط شفانی، ایک تو یہ فرما دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیوں آپ اس کا یہ نہیں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میں پسند نہیں کرتا ہوں ان اثیر علی الناس شرًا، کہ لوگوں میں شر کو میں پھیلاؤں۔ ایک چیز دب چکی ہے تو اب اس کو دبا دی جائے۔ حضرت قالت ولید بن العاصم رجل من بنی زریق حلیف لیہود، حضرت عائشہ نے اس کی وضاحت کی، اس سے پہلے آ چکا ہے۔ باب ما ینہی عن التحاسد والتدابر، تحاسد اور تدابر، حسد کرنا، پشت دکھلانا، جب آدمی ایک دوسرے سے بولتا نہیں ہے تو چہرہ ادھر ادھر کر دیتا ہے، پشت ہی دکھلانا گویا ہوا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا، اللہ پاک سے پناہ مانگی گئی حسد کی چیزوں سے، اس لیے کہ یہ ایک باطنی چیز ہے اور اس کے ذریعے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے، حسد کرنے والا نقصان پہنچائے، جیسے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ حسد من عند انفسہم، اور کیا تھا؟ ان کی طرف سے حسد ہی تو تھا۔ ایاکم الظن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی روایت میں کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی باتوں کا جھوٹ ہے۔ آپ کسی کے متعلق بدگمانی کرو کہ فلاں نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہوگا، یا فلانا وہاں سے وہاں گیا تو اس نے یہ کیا ہوگا، یہ اس طرح کی بدگمانیاں۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان الظن اسم، ان بعض الظن اسم فرمایا، کچھ بدگمانیاں، تو کچھ گمانیاں ایسی بھی ہوتی ہے جو حقیقت میں سامنے والا آپ کو تجربہ ہے وہ فلانے سے ملتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا بھی، اگرچہ وہ حدیث نہیں ہے لیکن الحزم سوء الظن، پختگی یہی ہے کہ آدمی بدظن رہے۔ جیسے شیخ سعدی نے فرمایا کہ آدمی اپنا سفر اطمینان سے اس وقت مکمل کر سکتا ہے جبکہ اپنے پڑوسی کو بھی جیب تراش سمجھے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے بازو میں کوئی ہے تو ہر وقت چوکن نہ رہیں آپ، یہ شیخ سعدی وغیرہ نے فرمایا۔ اس کی نفی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے مقابلے کے لیے اپنے جاسوس روانہ کیے، تحقیقات کروائی، یہ سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن ایک سماجی زندگی میں اگر آپ بدظن ہو جائے ایک آدمی سے، اب وہ تو اتفاق سے جا رہا ہے، وہ کسی سے بات کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور آپ یہ کہو گے ہماری بات کھٹی ہے سے، میرے لیے ہنس رہے ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، مولانا ہی تھے، وہ بیچارے اسی عادت میں مبتلا تھے، ان کو شک ہوتا تھا ہر ایک کے متعلق، تو ہم لوگوں نے ان کا علاج یہ کیا کہ وہ آئے اسی وقت کھڑے کھڑے، ہاں قاری صاحب نے، قاری صاحب، اس طرح بول کر ہم ان کے متعلق یہ کرتے رہے، تو خود بخود وہ سمجھ گئے کہ یہ حقیقت میں میرے متعلق کچھ نہیں کر رہے ہیں، میری یہ بری عادت چھڑوانے ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے مذاق میں پھر ان کو کہا بھی کہ آپ کی یہ جو عادت ہے کہ آپ ہر ایک پر شک کرتے رہتے ہیں، اتفاقات ہوتے ہیں، گجراتی میں مثل مشہور ہے، کاگرا نو بیہو ہلیا نو باگو، تو اتفاق کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ نکلے اور سامنے سے وہ آئے، اب آپ ہنس رہے ہیں کسی اور چیز میں اور وہ سمجھے کہ میری وجہ سے ہنس رہے، یا آپ نکلے اور کسی کام کے لیے واپس جا رہے ہیں، وہ کہے کہ دیکھو مجھے دیکھ کر ادھر چلا گیا۔ یہ اس طرح کی جو بدگمانیاں ہوتی ہے، دو آدمی بیٹھے ہیں، آپ سمجھے کہ میرے متعلق، اس میں بھی پھر حدیث شریف آپ سن چکے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے، اب تیسرا کوئی آ گیا تو اس کو چھوڑ کر وہاں نہ چلا جائے، یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا، بڑی شاندار چیز۔ اچھا، آپ کا ساتھی ہے یہ سفر میں اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضروری کام ہوتا ہے، مثلا جنازے وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں علماء کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے وہیں بات کر لیتے ہیں، تو ایسے موقع پر ضرورت بھی پیش آتی ہے تو اپنے ساتھی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی مجھے ان سے کام ہے، ویسے تو ملتے نہیں، اب یہاں مل گئے ہیں تو وہ بات ہو جائے ان سے، تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ آپ اپنے ساتھی کو ذکر کر دو کہ مجھے ان سے کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، ورنہ وہ کہے گا کہ اب ہماری غرض نہیں رہی اس لیے نکل گئے آپ،
تو ایاکم والظن، عورتوں میں مردوں میں یہ بدگمانیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کسی کے متعلق ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ بھی، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی، اور دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ایک معمولی سا ہلکا تنکے کا سہارا آپ لے لیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر عمارت بناتے ہیں، اور پھر وہ عمارت درام سے گرتی ہے جب آپ کا باطل ہونا، آپ کا غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، یہ باتوں میں سب سے بڑی جھوٹ جو ہے وہ بدگمانیاں ہیں۔ ہاں، یقین سے کوئی چیز معلوم ہو گئی، تجربے سے معلوم ہو گئی تو اس سے بچنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچایا بھی، آپ خود بھی بچے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی توہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ رہو۔ تحسس اور تجسس، کچھ حضرات نے فرمایا کہ تحسس اچھی چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر آدمی ہر وقت، کچھ لوگوں کی عادت تھوڑی سی بگڑتی ہے تو پھر بعد میں بگاڑتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بگاڑتے ہیں۔ جو تو کون گیا، کون آئے، وہ رکشہ میں کون بیٹھا، فلانے کے گھر سے کون نکلا، کہاں گئے، ان کے گھر کون آیا، یہ چیزیں دماغ میں پریشان کر دیتی ہے آدمی کو۔ پھر بچوں کی بھی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی کوئی بھی چیز دیکھ کر آپ کو آ کر پریشان کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی کے پاس آ کر ایک صاحب نے دوسرے کے متعلق کہا کہ حضرت فلانے نے ایسا کہا آپ کے متعلق۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس نے غائبانہ تکلیف دی جو میں نہیں جانتا تھا، اور تم نے حاضر ہو کر مجھے تکلیف دی۔ تو پھر ایسے لوگ پریشانی میں ہی رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی منکر نکیر بن کے، کرامن کاتبین بن کے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ہمارے گاؤں میں کہا جو عید کے دن اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو وہ جانتے ہیں۔ جب وہ ہمارے کرامن کاتبین 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے تو ہمیں دوسروں کا کرامن کاتبین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس بھی تو کرامن کاتبین ہے جو ہماری تحقیق کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی تحقیق کرنے کیوں جائے؟ اس لیے یہ اس قسم کی چیزیں، کبھی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا ہے تحسس میں، ایسے ہی لیکن عادت پڑ جاتی ہے۔ اور تجسس میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کی جاسوسی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لی جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے، آپ کو تجربے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ ان سے چوکن نہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العین صحابہ کرام کو جاسوسی کے طور پر بھیجا، لیکن آپسی معاشرے کے اندر رات دن اس طرح کا کرنا یہ نقصان کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گناہوں کے متعلق تحقیق سے فرمایا تحسس بھی نہیں، تجسس بھی نہیں، لیکن تحسس تو من وجہ گنجائش اس کی ہوتی ہے اگر اس کی تعریف اور بھی کچھ لوگوں نے دوسری کی ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ نے فرمایا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، تو فتحسسوا من یوسف یہاں تلاش کرنا تھا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو بات کی چیز تھی، اصل تو پہلا بھائی جو گیا بنیامین اس کے متعلق یقین ہے کہ یہاں پر ہے، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، طرفین سے یک طرفہ حسد ہو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور طرفین سے حسد پیدا ہو جائے یہ بھی بری چیز ہے۔ ولا تباغضوا، سب باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت نہ رکھی جائے۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پشت نہ دکھلائی جائے۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، حسد کے متعلق کسی کی نعمت دیکھ کے اوپر اس کے زوال کی تمنا کرنا، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، عام متن یہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے چھوٹے آدمی کو کوئی چیز مل گئی اور بڑا مستحق تھا اس کو نہیں ملی، آپ خوش ہے اس لیے کہ محض آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر آپ کو اس سے حسد ہے اس لیے ایسا کریں، تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تجسس اور تحسس دونوں کے متعلق فرمایا گیا، تجسس باطنی امور کے بارے میں ہے اور تحسس ظاہری چیزوں کے متعلق ہے۔ خیر یہ ایک فرق بتلایا ہے کچھ لوگوں نے، کچھ حضرات نے کہا تجسس کسی شخص کا تتبع غیر کی وجہ سے کرنا، اور تحسس کسی کا تتبع اپنے لیے کرنا۔ غیر کی وجہ سے کرنا، کسی نے آپ کو سونپ دیا، یا آپ کا کوئی دشمن ہے اس کا یہ دوست ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس کی یہ کر رہے ہیں کہ وہ دشمن ہے تو اس کا یہ دوست ہے تو میں اس کی کروں، یا آپ کے دوست کا دشمن ہے تو آپ اس کی جاسوسی کر رہے ہیں دوست کی وجہ سے، یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، ترک تعلق کے متعلق حدیث شریف میں یہاں 3 دن کا ذکر فرمایا،
اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ جب آدمی غصے ہوتا ہے تو بسا اوقات تعلق منقطع کر دیتا ہے غصے میں، لیکن 3 دن کی مدت اتنی ہے کہ جس سے آدمی کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس لیے فرمایا ان یحضر اخاہ، البتہ دینی امور سے ہے تو جائز ہے، جیسے آگے آ رہا ہے حضرت کعب بن مالک کی روایت والا 50 دن والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت نے یہی اشارہ فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، روایت میں پھر اس کے بعد وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب